اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے بذریعہ موبائل روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرنا۔ جہاں اس معاشرے میں بے شمار بے ادبیاں، گناہ، ان کا دن بدن پھیلاؤ ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح ایک بے ادبی یہ بھی ہے کہ ایک بندہ عمرہ یا حج پہ گیا ہوا ہے اور دوسرا کوئی انسان دنیا کے کسی اور کونے میں ہے، اب وہ موبائل فون پہ کنیکٹ کرتا ہے، رابطہ کرنے کے بعد وہ پھر اپنی طرف سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا یہ سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دو۔ اگلے نے پھر موبائل کا جو سپیکر ہے اسے مطلب ہے کہ اوپن کر دیا ہوتا ہے، اونچی آواز جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں لو جی میرا بھی سلام پہنچ گیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ بے ادبی ہے، اس طرح نہ کیا جائے، ادب کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ویسے بھی ایک دنیا کا اصول ہے اور عقل کا تقاضا ہے کہ اگر کسی بڑے بادشاہ، افسر، وزیر، مشیر کسی تک کوئی ہم نے سفارش، کوئی التجا، کوئی معروضہ، کوئی مفروضہ پیش کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ خود جا کر بادشاہ کے قدموں میں وہ پیش کرتا ہے، یا اگر خود نہیں جا سکتا، نہیں جا پاتا، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا سفیر، اپنا قاصد، کوئی ایلچی اس کو بھیجتا ہے اور وہ جا کر وہاں پیغام پہنچاتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کا طریقہ نہ اپنایا جائے کہ جو بے ادبی کے زمرے میں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں واضح اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، اللہ کریم فرماتا ہے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو آقا علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو اور ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے لیکن تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں کئی لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، اعمال ضائع ہو چکے ہیں ان کے، لیکن ان کو شعور ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں۔ تو دیکھیں اس اپنے گمان کو، شعور کو درست کریں۔ اس طرح دیکھیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں قبلہ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پاس اونچی آواز نہ کی جائے، کیوں؟ لِأَنَّهُ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ، اس لیے کہ آقا علیہ السلام اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہے۔ امام اہل سنت نے بھی اسی حدیث کا ترجمہ کیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ جانے والے۔ اس لیے سرکار جب جیسے ظاہری آیات طیبہ میں آپ کی تعظیم تھی، اب بھی اسی طرح ہی آپ کی تعظیم جو ہے وہ برقرار ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا میری وفات میری حیات کی طرح ہے تو اسی لیے تو جو علامہ شمس الدین سخاوی ہیں، القول البدیع جو انہوں نے کتاب درود السلام کی فضیلت پر لکھی ہے، اس میں ایک روایت میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، فرمایا اہل محبت دنیا کے جس کونے سے بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اعرفہم، اسمعو کے لفظ ہیں کہ میں سنتا بھی ہوں، اور عارفو کے بھی لفظ ہیں کہ میں پہچانتا بھی ہوں۔ اسمعو صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، اہل محبت کا اہل محبت ہو، گستاخ نہ ہو، گستاخ کتنے تسبیح پھیرتے رہے، سرکار کے ساتھ اس کا تعلق ہی کیوں نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اہل محبت جب صلاۃ پڑھتے ہیں میں سنتا بھی ہوں اور میں ان کے چہروں کو پہچانتا بھی ہوں۔ اس لیے جب آپ نے صلاۃ و سلام بیٹھ کر اپنے گھر میں پڑھا، وہ پہنچ گیا تو سلام کیوں نہیں پہنچتا؟ یہاں بیٹھ کے پڑھیں، سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ سلام
پہنچتا ہے۔ اور دیکھیں علامہ آلوسی تفسیر القرآن کی 22ویں جلد ہے صفحہ 137 پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، آپ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے علماء نے اس آیت سے آپ کی قبر اطہر کے پاس اور آپ کی حدیث مبارکہ پڑھے جانے کے وقت بلند آواز کو حرام قرار دینے پر استدلال کیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے زندگی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ کر جانے کے وفات کے بعد بھی تعظیم ضروری ہے، یعنی انتقال کے بعد بھی تعظیم ضروری ہے۔ جی دیکھیں نا، امام راضی ایک روایت میں لکھتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اللہ کے ولی تو مرتے نہیں، ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ سرکار تو سرکار ہیں، سرکار تو زندہ ہیں، جس طرح ایک روایت میں ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب سارے نبی زندہ ہیں تو سرکار کے متعلق کیا ہے؟ روایت میں سرکار نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کی پابندی لگائی ہے کہ وہ نبی کا جسم کھائے، اللہ کا نبی قبر میں زندہ رہتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ جہاں سے بھی سلام بھیجیں گے ضرور پہنچے گا، بلکہ میں نے تو جو ہے وہ حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ عاشق رسول کا پڑھا تھا، وہ فرماتے ہیں جس دن مجھے سرکار کا دیدار نہیں ہوتا اس دن میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت سے نکال لیتا ہوں۔ کہاں لوگ ہیں، من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اور قریب و بیداری میں بھی مجھے دیکھے۔ پھر دیکھیں بڑا مشہور طریقہ ہے، روایت میں ہے کہ دور سے درود پاک جو کوئی پڑھتا ہے تو فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ فرشتہ حضور کی برگاہ میں لایا پیش کرتا ہے، اس لیے حضرت ابو درداء کہتے ہیں حضور نے فرمایا جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 870۔ جی تو معلوم ہوا کہ جو طریقے ہیں سلام بھیجنے کے، یہ طریقہ موبائل فون پر اوپن دو طرفہ فون کو کر کے سلام بھیجنا، اس سے آواز اونچی ہوتی ہے اور روزہ تک کے پاس آواز اونچی کرنے سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس قسم کی حرکات سے بچنا چاہیے۔ ہاں ان کے خزانے میں کمی کیا ہے، دعا تو کریں، دعا تو کریں ان کے صدقے، انما نقاسم اللہ یوتی، اللہ تعالیٰ ہر نعمت عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سرکار اگر چاہیں گے ایک نظر فرمائیں گے تو غلام کا ویزا لگ جائے گا مدینہ شریف کا، مکہ شریف کا، وہاں پھر سرکار اپنے قدموں میں بلا لیں گے، پھر وہاں جتنا مرضی ہے سلام حضور کی برگاہ میں اسلامی عقیدت جو ہے پیش کریں۔ اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ہمیں اپنے گھر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی در کی حاضری کے اسباب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔